کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں جس لیگل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے فیملی کیسز کے حوالے سے. بیسیکلی آج میں ڈسکس کروں گا کہ سوٹ فار کنجوگل رائٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کب اور کون دائر کر سکتا ہے. سوٹ فار کنجوگل رائٹ جو ہے اس کو دائر کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک تو گڈ جیسچر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور بیوی جو ہے وہ روٹھ کے اپنے شوہر سے ناراض ہو کے اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے اور وہاں پہ جا کے واپس نہیں آ رہی یا کوئی واپس آنے کا کوئی اب گھر سے تو آ گئی لیکن اب یہ نہیں ہو پا رہا کہ واپس میں کیسے جاؤں, میں جاؤں گی تو میری انسلٹ نہ ہو جائے. بیچ میں کئی مرتبہ انا کا مسئلہ آ جاتا ہے, کئی مرتبہ ریلیٹیوز کا مسئلہ آ جاتا ہے. مطلب کافی باتوں کو سوچتے ہوئے جو وائف ہے یا جو وہ عورت ہے وہ اپنے میکے میں بیٹھی رہتی ہے. ایسی صورتحال میں وہ خلا بھی نہیں لینا چاہتی, طلاق بھی نہیں لینا چاہتی اور وہ طلاق بھی نہیں لیتی, لیکن دوسری طرف انٹرنلی طور پہ وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں اب ہو سکتا ہے کہ میں واپس چلے جاؤں, میرا شوہر مجھے منانے آ جائے. ادھر سے دوسری طرف ہسبینڈ جو ہے, شوہر جو ہے, وہ اپنی انا میں اپنے ریلیٹیوز کی باتوں میں آ کے یا پھر کچھ اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تر سوشلی یہی ہوتا ہے کہ جھوٹی انا جو ہے وہ آڑے آتی ہے یا پھر لوگوں کی باتیں جو ہیں, رشتہ داروں کی باتیں جو ہیں وہ آڑے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے سسرال جو ہے یا اپنی بیوی کو منانے جو ہے وہ نہیں جاتا. ایسی صورتحال میں ایک لیگل ریمیڈی جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے جس سے ایک پازیٹیو جیسچر میں تو یہ کہ جب شوہر کو یہ احساس ہو جائے یا شوہر یہ چاہے کہ جی میں اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں لیکن وہ اپنی بیوی کے والدین کے گھر نہیں جا پا رہا ہوتا یا پھر وہ نہیں جانا چاہتا اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بات بھی رہ جائے, اس کی رسپیکٹ بھی رہ جائے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی صلح صفائی سے واپس آ جائے, تو عدالت میں جو لیگل ریمیڈی ہے اس کے لیے وہ ہے سوٹ فار کنجوگل رائٹ, آدھا حقوق زناشویی اردو میں اسے کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں دائر کرنے کا عدالت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, وہ اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن کو قائم رکھنا چاہتا ہے, لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ واپس نہیں آ رہی. وہ تمام اخراجات پورا کرنے کے لیے تیار ہے, وہ تمام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ نہیں مان رہی یا اس کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ نہیں مان رہے یا اس کے ریلیٹیوز نہیں آنے دے رہے. عدالت میں وہ اسی بابت اپنا کیس دائر کرتا ہے. فیملی کورٹ میں یہ دائر ہوتا ہے. یہ کسی بھی شخص کے متعلقہ جو ضلع کی فیملی عدالت ہے اس میں دائر ہو سکتا ہے. اس پہ کوئی جو ہے وہ زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑتی. سمپل اپنے جو وکیل آپ کے جو ایڈوکیٹ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے یہ آسانی سے دائر کیا جا سکتا ہے. اس میں ڈاکومنٹ ریکوائرڈ جو ہوتے ہیں وہ نکاح نامہ ہوتا ہے. اب میں بات کر رہا تھا کہ وہ عدالت میں جب دائر کیا جاتا ہے تو عدالت جو ہے ڈیفینڈنٹ کو یعنی کہ اس کی بیوی کو نوٹسز کرتی ہے کہ وہ آئے عدالت میں اپنا موقف پیش کرے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کو رکھنا چاہتا ہے, وہ اپنے گھر میں واپس لانا چاہتا ہے اسے, آیا کہ وہ بھی اب واپس جانا چاہتی ہے کہ نہیں جانا چاہتی. اب گڈ جیسچر میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ کیس جو ہے وہ اگر دائر کیا جاتا ہے تو عدالت جو ہے وہ بیوی کے آنے پہ, اس متعلقہ ڈیفینڈنٹ کے آنے پہ وہ جواب دعویٰ جو ہے وہ اس سے ریکوائرڈ کرتی ہے. اگر جواب دعویٰ میں یہ لکھا ہو کہ وہ بھی واپس جانا چاہتی ہے تو کیس فردر پروسیڈ نہیں ہوتا.
لیکن اگر عدالت میں یہ لکھا جائے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں یا پھر وہ یہ لکھ دیا جائے کہ جی وہ نہیں جانا چاہتی تو وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال کہ اگر وہ یہ نہیں جواب دعویٰ میں لکھتی کہ وہ جانا چاہتی ہے تو عدالت جو ہے اس کا جواب دعویٰ وہ صفحہ مثل پہ لاتے ہوئے ایک صلح کرنے کا موقع دیتی ہے تاکہ ان فریقین کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو سکے. کیونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے اور شرعی طور پر بھی ایسا ہے کہ یہ سب سے برا فعل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر طلاق ہو جائے. یہ سب سے برا فعل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی سب سے ناپسندیدہ گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. لہذا عدالت ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو ایک موقع دیتی ہے کہ وہ صلح کرنے کی کوشش کریں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کیونکہ یہ آربیٹریٹر کورٹ کا درجہ بھی رکھتی ہیں اور اسی طرح کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لہذا ان کو جب موقع ملتا ہے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے. لیکن ایک جو لیگل وے ہے گڈ جیسچر میں نے بتایا کہ جب ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو منانے کے لیے اپنے وائف کو واپس لانے کے لیے لیگل وے میں سوٹ فار کنجوگل رائٹ جو ہے وہ عدالت میں دائر کر سکتا ہے اپنے ضلع کی کسی بھی فیملی کورٹ کے اندر تاکہ اس کی بیوی جو ہے وہ واپس گھر آ سکے. وہاں پہ جو ان کے درمیان سیٹل ہو, جو کوئی مناسب طریقہ کار جو ہے کہ آگے وہ پہلے خرچہ نہیں دیتا تھا یا کوئی اور اگر ان کے درمیان ناراضگی ہے تو وہ وہاں پہ عدالت جو ہے انہیں موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ ایک ڈیٹ ہو, دو ڈیٹیں ہوں, 3 ڈیٹیں ہوں, مطلب جتنا بھی میکسیمم وہ کمپرومائز کرنے کے لیے ڈیٹس لے سکتے ہیں دونوں پارٹیز. اس میں پھر ان کو اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کا بھرم بھی رہ جاتا ہے, رشتہ داروں کی باتیں جو ہیں ان سے بھی کافی جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے. تو اور صلح بھی کر لینی چاہیے. لہذا یہ ایک لیگل وے تھا گڈ جیسچر کے بارے میں. دوسرا ایک لیگل وے یہ اب میں لیگل ٹرمنالوجی کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ یہ کیوں دائر کیا جاتا ہے. ایک تو میں نے بتا دیا یہ اس لیے کہ بیوی کو واپس لایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب بیوی کو خرچہ بھی دیا جاتا ہے, اس کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طرح چلانے کی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی عت الوسط کوشش کرتا ہے, جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آئے روز ان کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا رہتا ہے مالی حوالے سے, کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے, اور اس ناراضگی کا سبب بنتی ہیں جس سے جو بیوی جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر جو ہے وہ چلے جاتی ہے, وہ عورت جو ہے اپنے والدین کے گھر جو ہے وہ چلے جاتی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کئی مرتبہ وہ رشتہ داروں کی باتوں میں آ کے اور کوئی اپنی جھوٹی انا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے والدین کے گھر سے واپس نہیں آنا چاہتی اور نہ ہی وہ کھلا لینا چاہتی ہے. ایسی صورتحال جب بن جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کی باتوں میں آتے ہوئے اور ٹریپ ہوتے ہوئے وہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف جو ہے وہ سوٹ فار مینٹیننس کر دیتی ہے, اور کئی مرتبہ ڈووری آرٹیکل کے حوالے سے بھی کیس دائر کر دیتے ہیں, کئی مرتبہ سوٹ فار ڈوور اماؤنٹ کے حوالے سے بھی کر دیتے ہیں. یہ ایک لیگل وے ہوتا ہے, ایک لیگل ویپن کہہ لیں وائف کے پاس, جب وہ ایسی صورتحال کریٹ کر دیتی ہے کہ وہ ڈی ٹریک ہوتے ہوئے وہ ہسبینڈ کو اور زیادہ زچ کرنے کے لیے ایسے کیسز جب دائر کر دیتے ہیں تو پھر ان کا کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ سوٹ فار کنجوگل رائٹ ہوتا ہے. پھر جو اس ہسبینڈ کے پاس جو لیگل وے ہے ان دعویٰ جات کو کاؤنٹر کرنے کا, سوٹ فار مینٹیننس اور سوٹ فار ڈوور اماؤنٹ کو, وہ سوٹ فار کنجوگل رائٹ ہوتا ہے. کیونکہ وہ واپس بھی نہیں آنا چاہ رہی ہوتی اور اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ وصول کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, کئی مرتبہ رشتہ داروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں. تو پھر
وہ ڈی ٹریک ہوتے ہوئے جب ایسا اقدام اٹھاتی ہیں تو پھر دوسری طرف جو کاؤنٹر اٹیک ہے یا کاؤنٹر جو ریمیڈی ہے ہسبینڈ کے پاس، وہ میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ سوٹ فار کنجوگل رائٹ دائر کر کے ان دعویٰ جات کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ یہ ایک لیگل ریمیڈی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر پھر جو آپ کے جو ایڈوکیٹ ہیں وہ اس کو کاؤنٹر اٹیک کے طور پہ یا کاؤنٹر ویپن کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے، دوسری صورتحال ہے سوٹ فار کنجوگل رائٹ کو دائر کرنے کی، لیکن ہونا یہی چاہیے جو میں نے پہلے بتایا کہ گڈ جیسچر میں سوٹ فار کنجوگل رائٹ دائر کیا جانا چاہیے، اور دوسری طرف سے بھی پھر لینینٹ ویو لیتے ہوئے وائف کو بھی یہ چاہیے، اس عورت کو بھی یہ چاہیے کہ اگر عدالت میں اس کا شوہر جو ہے وہ آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر لے کے جانا چاہتا ہے، تو وہاں پہ لینینٹ ویو لیتے ہوئے، کسی کی باتوں میں نہ آتے ہوئے، جھوٹی انا کو آڑے نہ لاتے ہوئے صلح کر لینی چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر بچے ہوں تو پھر تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ صلح ہو جانی چاہیے اور صلح کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال میں بھی صلح نہیں کی جاتی تو یہ ویری انفارچونیٹ رہتا ہے، ناٹ اونلی دا بٹوین دا اسپاؤسز بٹ آلسو اگر وہ بچے بھی ہیں تو پھر چلڈرنس کے لیے بھی یہ تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دو طریقے تھے، یہ دو معاملات ہیں جن کے تحت جو ہے وہ سوٹ فار کنجوگل رائٹ جو ہے وہ دائر کیا جاتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے وائف کے خلاف۔ بہرحال یہ ایک مختصراً سادہ الفاظ میں میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آسانی سے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ سوٹ فار کنجوگل رائٹ یہ کون دائر کر سکتا ہے، یہ ہسبینڈ دائر کر سکتا ہے وائف کے خلاف، اور یہ دائر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ دائر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اس کی بیوی روٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو ناراض ہوئی ہوتی ہے اور اپنے میکے چلے جاتی ہے، اپنے والدین کے گھر چلے جاتی ہے، تو اس کو عدالت کے تھرو جو ہے وہ اپنے گھر واپس سوٹ فار کنجوگل رائٹ دائر کر کے لا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں لیگل ٹاپک جو ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔